سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 41 تا 52 میں وضاحت کہ مشرکین کی قرآن سے بیزاری کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن شرک کی سختی سے نفی کرتا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ان کی بیزاری میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو انہیں وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں مضمون توحید کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ان کی نفرت اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں تو وہ اب تک مالک عرش تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ چکے ہوتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ وہ پاک ہے اور بہت برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے سب اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم لوگ اس کی تسبیح و تقدیس کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہو کان حلیما غفورا۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی بردباد اور بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نظر نہ آنے والا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ کچھ نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں تاکہ کچھ نہ سن سکیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور جب آپ قرآن میں ان کے بتوں کو چھوڑ کر صرف تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ لوگ کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں تو ان کے اس سننے کی اصل غرض و غایت کیا ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ ظالم آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ذرا دیکھیے یہ آپ کے متعلق کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو یہ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد کل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم از سر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جس کا پیدا ہونا تم ناممکن سمجھتے ہو، بہرحال دوبارہ زندہ ضرور کیے جاؤ گے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا۔ پھر وہ لوگ پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ۔ پھر وہ تعجب سے سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کچھ عجب نہیں کہ وہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور اس وقت تمہارا گمان یہی ہوگا کہ اس حالت میں ہم بہت ہی تھوڑی دیر رہے ہیں۔